تو انسانیت ایک امت یعنی اسلام پر ٹھہر جاتی، اسلام قبول کر دیتی، لیکن یہ اللہ کی ہی مصلحت ہے کہ انسانیت جو ہے نا گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے تو جو ہے نا۔ جی حبیب بھائی۔ جی جی بابا جی، آپ نے اسامہ بھائی بڑا زبردست بیان کیا ہے کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے۔ اور جو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں، جو ہمیں کہ بارہا مرتبہ فرقے 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 کی ڈٹ لگا رکھی ہے انہوں نے، تو ان کے تو اپنے بھی فرقے ہیں نا بابا جی، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ان کے اپنے بھی تو فرقے ہیں، تقریباً 16 سے میرا خیال ہے ابھی ہو گئے ہوں گے۔ نہیں ہے، آپ 50 کی بات کریں اچھا کہ ان کے اپنے 70 فرقے پورے ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کسی کو کیسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ فرقے ہیں، ہم یہ ایک ہی بات جماعت ہے ہماری 73واں فرقہ، یعنی کہ ہم ہیں اور ہمیں علیحدہ کر دیا گیا ہے اور ہم علیحدہ ہیں اور ہم اصلی حقیقی احمدی ہیں؟ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو دوسروں کو یہ فرقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے بھی فرقے ان کے ہیں، موجود ہیں؟ اچھا حبیب بھائی، اب کسی چیز کی جو وہ خود کو پاور کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اصل ہے، وہ اصل چیز سے زیادہ خود کو جو ہے نا خوبصورت پیکیجنگ کے اندر پیش کرے گی، اپنے جو ہے نا اصل چیز سے زیادہ فضائل بتائے گی، اور ساتھ میں نام تو وہ اصل چیز والا رکھے گا۔ مثلاً کہ زیتون کا تیل لے لیں، زیتون کا تیل جو اصل زیتون کا تیل ہے ایک کمپنی بناتی ہے، اب اس زیتون کے تیل کی جو نا نقل بناتی ہے دوسری کمپنی یا کوئی مافیا بناتا ہے۔ اب اصل زیتون کے تیل کے مقابلے میں جو پیکیجنگ ہے اصل زیتون کے تیل کی، اس کے مقابلے میں جو نقل زیتون تیل ہوگا اس کی جو ہے نا خوبصورت پیکیجنگ ہوگی۔ اب جیسے کہ اصل تیل ہے اس پہ لکھا ہوگا، صرف لکھا ہوگا اولیو آئل، اولیو آئل، لیکن جو نقل ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا ایکسٹرا ورجن آئل، اولیو آئل، کہ یہ کچھ زیادہ ہی خالص ہے اولیو آئل، یہ زیتون کا تیل ہے یہ اصل کے مقابلے میں جو نقل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا یہ قادیانیت ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی یہ ایک بدی نقل ہے، ہر پوری من گھڑت یہ مذہب ہے، اور یہ ٹائٹل کیا لگاتے ہیں، حقیقی اسلامی، حقیقی احمدی، حالانکہ حقیقت کے ساتھ، حقیقی اسلام کے ساتھ حقیقی احمدیوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی احمدی کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ حقیقی مسلم کون ہے؟ ہم ہیں۔ یہ حقیقی نہ تو اے احمدی ہیں نہ حقیقی مسلم ہیں، تکی نہیں بنتا ان کا۔ اور یہ جو فرقے فرقے بنے ہوئے ہیں آپس کے اندر، یہ تو اپنے مرزا صاحب کو ہی گالیاں بکتے ہیں۔ مرزا صاحب کو ایک طرف تو یہ نبی بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، دوسری طرف مرزا صاحب کو ایک گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ فرقہ نہیں، یہ فرقے سے بھی گئی گزری کچھ چیز ہے یہ سارے مرزائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابن آدم بھائی آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ جی بات ہو رہی ہے اسی پہ کہ یہ جو قادیانی ہے، یہ سب کو، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی فرقوں میں بٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کے اپنے بھی تو فرقے ہیں۔ اور مرزا انجینئر جو ہے وہ اس نے اپنا ایک الگ دکان کھول کے رکھ لی ہے، اہل سنت پاک، ٹھیک ہے، وہ اس نے ایک اپنا فرقہ الگ بنا لیا ہے۔ تو یہ پھر کس منہ سے دوسروں کو باتیں کرتے ہیں؟ جی ابن آدم بھائی۔ جی حبیب بھائی، ان کا تو یہ حال ہے نا، جو کچھ وہ سیدھا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا یا محمدیت کا یا خلیفہ، جیسے جمبا ہے، زاہد خان ہے، اور کتنے اٹھ رہے ہیں ان کے اپنے۔ یہ بس دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنا نہیں بتاتے نا۔
بس یہی تو بات ہے کہ اپنے گریمان میں دیکھنا نہیں ہے اور دوسروں کو باتیں کرنی ہے، اور ان کا تو بالکل دور دور سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں بہت بہت بڑی بڑی کہ جی قرآن پاک سے بات کریں، قرآن پاک سے بات کریں، آئیں بھائی کوئی قادیانی ہے نیچے تو تشریف لائیں، ہم نے بات کرنی ہے آپ سے حوالوں سے، اگر حوالہ غلط ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، تو حوالے سے بات کریں گے، یا تو پھر آپ لعنت ڈالیں کہ جی یہ حوالہ غلط ہے اور یہ حوالہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا نہیں ہے، اور یا تو پھر مانیں کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے اور انہی کا ہی حوالہ ہے، حوالہ ہم لگائیں گے، بات جواب آپ نے دینا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا پھر آپ کی ہم سے بات کرنی بڑھتی نہیں ہے، قرآن پاک سے نہیں بنتی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہیں بات بنتی، اور یہ جو دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ملحدین ہیں وہ یہ بھی ملحدین میں سے ہیں، جو ملحدین ہیں اور وہ ملحدین انہی میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کل بھی میرا خیال ہے پرسوں دیکھا تھا کہ ایک ملحد ہی یہودی تھا، اور یہودی جو ہے وہ اس یعنی کہ ادھر ہمارے پاس مفتی صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے آ گیا، اور جہاں سے چھتر چھتر کھا کر تو بیٹھا ہوا ہے کدھر جا کے قادیانیوں کے پاس، اور قادیانی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کن کو کر رہے ہیں جی؟ یہودی کو، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں جی آپ نے بہت زبردست یہ کیا، وہ حالانکہ چھتر کھا کے گیا۔ تو یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ اصل میں یہ ملحدین میں سے ہیں، نہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تو کرتے ہیں، مگر یہ اصل میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، محمد ان کو نہیں مانتے، محمد مانتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے۔ یہ اس مرزا قادیانی دجال کو یہ مانتے ہیں، اور اس کی بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو مرزا انجینئر ہے، یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے بنائے، بابا جی اس پر آپ کو کمنٹ کیجئے گا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں عین اللہ ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، آپ لگا بھی سکتے ہیں، اس نے کہا کہ میں عین اللہ ہوں، اس نے تو اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا نا، تو اس انجینئر نے بدبخت نے اس نے منی گاڈ بنا دیے، اس نے منی گاڈ بنا دیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مناہل شاہ جی، آپ لیڈیز ہے یا آپ بتائیں نام لیڈیز والا ہے؟ چلے گئے شاید۔ اچھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عین اللہ ہوں، حوالہ میں بتا دیتا ہوں، اور حوالہ غلط ہو تو انشاءاللہ تعالی ذمہ داری ہے۔ روحانی خزائن یعنی کہ شیطانی خزائن، روحانی خزائن جو جی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564 پر مرزا کہتا ہے میں اللہ ہوں، کہتا ہے میں عین اللہ ہوں، ٹھیک ہے، اور مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو منی خدا بنا دیا جائے گا، اور یہاں تک نہیں، آپ کو کن فیکون کی صلاحیت دی جائے گی، جبکہ میرا ایک یہی پیغام ہے، یعنی کہ سوال بنتا ہے کہ اگر کن فیکون کی صلاحیت ملنی ہے تو وہ تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو بھی نہیں ملی، اور یہاں تک کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا ہیں، ان کو بھی یہ کن فیکون کی صلاحیت نہیں ملی، تو نہ ملنی ہے، نہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے، تو اس نے بھی خدا یہ رب العالمین پر اس نے مرزا انجینئر برفان علی قطی نے جھوٹ باندھا، اور قرآن پاک پر بھی جھوٹ باندھا، ابھی تک اس نے کوئی بھی آیت پیش نہیں کی کہ یہاں پر بھی یہ منی خدا آپ کو بنا دیا جائے گا، یہ ہے جی وہ آیت۔ جی بابا جی۔ جی اب جو ہے نا یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، آخر کے ماجرا کیا چل رہا ہے، کیا اصل جو ہے نا، معذرت کے ساتھ لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں، کیا چل لائنیں۔ اب چلتے ہیں ہم غدر کی طرف۔ جب مرزا قادیانی پیدا ہو چکا تھا اور اس کا باپ جو تھا کن کا غلام؟ انگریزوں کا، تب اس غدر کے زمانے میں ایک بندہ مشہور تھا، کون؟ سر سید احمق خان۔ سر سید احمق خان یہ نیچری تھا، اور یہ ساتھ میں ایک طرح سے اللہ کی قدرت کا بھی منکر تھا اور احادیث کا بھی یہ منکر تھا، گو کہ یہ خود کو قرآن
कुरानिस्ट भी कहते हैं एक तरह से, यानी कि सिर्फ कुरान पाक को ही मानते हैं बकौल इनके हम। अच्छा, इसने फितना फैलाया है नेचरी, या ये कह लें मुनकर हदीसियत का फितना इसने फैलाना शुरू कर दिया, और गदर के ज़माने में उलमाए कराम को चुन चुन कर नाहक शहीद किया गया। और करते कराते 50 साल हो गए सर सैयद अहमद ख़ान को, और इस दौरान मिर्ज़ा कादियानी का भी फितना उठना शुरू हो गया। अब एक वजह ये हुई मिर्ज़ा कादियानी के फितने के उठने की कि जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो फितना था वो उस तरह नहीं फैल पाया जिस तरह फैलना चाहिए था, यानी फैलाने का प्रोग्राम था दुश्मनों का। तो फितना वो दम टूटने लग गया सर सैयद अहमद ख़ान का। इसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, मिर्ज़ा कादियानी को खड़ा कर दिया नबूवत का झूठा दावा देकर। जब मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया तो जो है ना, यानी नज़र थी लोगों की अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती मुबश्शिर कैसे हैं? नज़र हटकर पड़ गई किस पर? मिर्ज़ा कादियानी पर। हेलो तो अस्सलामुअलैकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप? जी कैसे हो? ठीक है जी। मुफ्ती मुबश्शिर किधर है? मुफ्ती मुबश्शिर को देख के मैं आया था। जी ये वायरस आप वाला आ गया है, हैं? फेक आईडी बनाई ये हुई है। वायरस वाला आ गया है। अच्छा, मुफ्ती मुबश्शिर से मेरी बात करवा दें, एक मिनट। करवाते हैं। ये जी फेक आईडी बना कर बहुत आया था। शुक्रिया। ये वायरस वाला है, इसको कौन फेक आईडी बना कर आया था? यहाँ पर नहीं बैठा। ये कहाँ पे बैठा है? ओ यार, वायरस वाला मैं, अब ब्राट बंद होगी तो फिर मैं नीचे जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं जा सकता। तो मैं गाली वगैरह कुछ भी नहीं देता। मुफ्ती मुबश्शिर से मेरी ये बाबा जी कौन है? इसको कैसे जो है? है ना, इसको नीचे से ढूंढ के ब्लॉक मार दे। मुफ्ती ओ साहब यार, जी, मैं ब्लॉक नहीं होता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको समझ क्यों नहीं आती? अपना मुंह बंद मुफ्ती रखो, मुबश्शिर से मेरी बात करवा मुंह दे। बंद रखो, मुंह बंद रखो, नहीं, मुफ्ती मुबश्शिर से मुंह मेरी बंद बात करवाए ना। रखो। नहीं करवानी बात, जो करनी कर लो। तरीके से बात करें। नहीं, मैं क्या कर मुफ्ती लोगे? मुबश्शिर से बात अपने करनी है पुराना बस। पेश करोगे, फिर यहाँ पर आकर अपनी मिर्जा कादियानी पेश करोगे। करो मैंने फिर मुसलमान कादियानियों और की अपनी मिर्जा कादियानी पेश करो। की बात माँ को करनी लान है, देना है। कादियानी खबीस के बच्चे हैं। कादियानी बात करने। मेरी बात दौड़, सुने एक चल। सेकंड। कादियानी ये बाबा कुत्ते के जी। बच्चे हैं। कादियानी कुत्ते के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा जरा खबीस के अच्छा बच्चे जरा हैं वो। चुप करें, जरा चुप करें, चुप करें। जी आप अपना तारुफ करवा दें जरा। आपने फेक आईडी बनाई हुई है, ठीक है, उस्मान अली रिजवी के नाम से, और आप बताएं कि आपका क्या मसला है, बताएं। बाबा जी थोड़ी सी मैंने बात आला करें जरा, हजरत बैठ से लीजिए। बात करनी है। ये जो मुरब्बी नहीं है, मुबश्शिर से बात करनी है, मुफ्ती मुबश्शिर से। उसके अलावा मैंने किसी से बात नहीं करनी। चलो मेरी बात आप गौर से सुन लेना। आप ना गाली दे ना गाली सुने, ठीक है? तो आप बात कर मेरी लें, कोई बात नहीं। बाबा जी 1 मिनट है, आप बात करें जरा, बैठ भाई लीजिए, मैं कर देता हूँ, ठीक है? आप मुझे ना मुझे कादियानी बना रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन पे। मिर्जे की माँ को लान देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके नाम से नफरत है। टट्टी चोर से बेनचोद अंदर घर में घुसा हुआ, बाहर आए तो उसको देखते हैं, ठीक है? दूसरी बात यह है कि मैं शिया के जाहिल अकीदा इमामत को लान के टोपे पे रखता हूँ, ठीक है? जितने भी शिया हैं उनके इमामों की माँ को लान देता हूँ मैं, ठीक है? जो मुफ्ती मुबश्शिर अपने साथ शिया को बिठाता है, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ कि वो, आपको पता है ना कि कादियानी जैसे ख़त्म नबूवत का इनकार करता है, ऐसे शिया भी करता है। आपको पता है, तो फिर आप शिया को साथ क्यों बिठाते हो? अब मुझे पता है आपको टॉपिक है कि, एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड एक मिनट, मुझे पता है। भाई मुझे एडमिन बना दे। एक सेकंड पहले मेरी पूरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुनना। आप सुनाएं। जैसे कि आपको पता है, हाँ जी, जैसे आपको पता है कि वो नबूवत का इनकार करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, कादियानी कुत्ते के बच्चे, तो शिया भी करते हैं। तो आप लोग, अगर आपका टॉपिक ये है कि सिर्फ कादियानी को उठाना, वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आप अपने साथ शिया खंजीरों को क्यों बिठाते हैं, जो गुस्ताख हैं, अहले बैत हैं, नबी के बीवियों के पे तबर्रा करते हैं, सहाबा पे नहीं मानते, ठीक है? कोई इस्लाम से उनका तल्लुक नहीं है, आप उनके साथ क्यों बिठाते हो? सिर्फ मुफ्ती मुबश्शिर से मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती मुबश्शिर अपने साथ बिठाते हैं।
جی ابھی مجھے جواب دیں پھر میں جاتا ہوں. جی بھائی جی جی آواز آ رہا ہے؟ آپ سے بات کرتے ہیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں. ذرا ہاں صبر جی کریں، ذرا مجھے مائک اپنا میوٹ کریں. میرا آواز آ رہا ہے آپ کو؟ آواز آ رہا ہے، آپ کا مائک میوٹ کر لیں پلیز، مہربانی کریں. نہیں مفتی مبشر کی طرف سے بات کرنا تھا میں نے. وہ ذرا بزی ہیں، وہ بزی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ مائک میوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ آ جائیں. جی کہاں پر بات ہو رہی تھی ہماری؟ اچھا حبیب بھائی پہلے تو آپ مجھے ایڈمن بنا دیں، گزارش ہوگی. اور بات ذرا دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. یہ سر سید احمد خان کے متعلق بات چل رہی تھی غدر سے. جب غدر ہوئی تھی اور اس دوران جو ہے نا، غدر کے دوران علماء کرام کو ناحق چن چن کر شہید کیا گیا. کیونکہ جب بھی علماء کرام ہوتے ہیں تو جو بھی فتنہ آتا ہے تو علماء کرام سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اس فتنے کو کچلنے کے لیے. اب آگے ہوتا یہ ہے کہ جب سر غدر کا ہو گیا تو سر سید احمد خان کو ایک فتنے کے ساتھ لانچ کیا گیا جس کو انکار حدیث کہتے ہیں یا نیچری فتنہ. اب یہ نیچری فتنہ اس طرح کا تھا کہ یہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کی بھی نہیں مانتے اور حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں. اب جب اس فتنے کو سر سید احمد خان کے منکر حدیث کے فتنے کو کافی سال گزر گئے اور یہ اس طرح پروان نہیں چڑھا کہ جس طرح چڑھنا چاہیے تھا، جس طرح یہ فتنہ پھیلنا چاہیے تھا، نہیں پھیل پایا. تو انگریزوں نے پھر دوسرا پلان بنایا. وہ کیا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو لانچ کر دیا. اور جب مرزا قادیانی لانچ ہوا اس کا فتنہ پھیل گیا اور جو لوگوں کی نظر تھی نیچری فتنے پر وہ ہٹ کر مرزا قادیانی پر آ گئی. اور جو نیچری کا فتنہ ایک ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ ختم تو نہیں ہوا لیکن اس طرح ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگ گیا، آہستہ آہستہ، لیکن اس تیزی سے نہیں پھیل پایا تب بھی پچھلے 150 سال کے اندر جس طرح قادیانیت پھیلی ہے. اور فاسٹ فارورڈ جب 1974 کا آئین پاس ہوا تو قادیانیت نے بھی اسی طرح دم توڑنا شروع کر دیا جس طرح نیچری جو قائد و نظریات تھے وہ دم توڑ رہے تھے. اب جب فاسٹ فارورڈ اس زمانے میں آتے ہیں پچھلے 10 سال کے اندر قادیانیت تقریباً ایک طرح سے کونے پہ لگ گئی تھی. پھر آتا ہے کس کا فتنہ؟ مرزا انجینئر کا. مرزا انجینئر نے اپنا فتنہ شروع کر دیا. یہ جو فتنہ مرزا انجینئر کا جو فتنہ آیا ہے یہ قادیانیت کو بچانے کے لیے آیا جس طرح قادیانیت کا فتنہ نیچریوں کو بچانے کے لیے آیا تھا. ان سب کی آپس میں یہ جڑتے ہیں، سلسلہ جڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے یہ آگے آ جاتے ہیں. اب دیکھ لیں قادیانیت دم توڑ گئی تھی، اب ایک طرح سے فتنہ یہ آیا مرزا انجینئر کا، لوگ اس کے اوپر بھی لگ گئے ہیں. اور جب مرزا انجینئر کو کچھ ہوتا ہے تو پھر قادیانی آ کر اس کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان دونوں کا دم نہ ٹوٹے. اور یہ کرتے کراتے آخر میں ان دونوں کا جو آخری سلسلہ ہوگا وہ مسیح دجال کے ساتھ جڑ جانا ہے. جی جی بابا جی، بولے بولے. بھائی میں آ گیا ذرا مفتی مبشر؟ جی نہیں نہیں، وہ کام پہ ہیں. آپ کیسے اوپر آ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کیسے آتے ہیں اوپر؟ نہ تو آپ کو کوئی اٹھا رہا ہے. او بھائی اوپر آنا آج کے دور میں چھوڑیں، یہ کون سا چل رہا ہے
چلے آپ کا مسئلہ کیا ہے بتائیں آپ. ملک بھائی اگر آپ ہیں تو تشریف لائیں. بابا پہ بھونکتا ہے، ٹھیک ہے، جو جی میں اس کو کر رہا ہوں، ریموو کر رہا ہوں، مگر ہو نہیں پا رہا نا. بابا جی آپ کا وہ نہیں مل رہی نا، آئی ڈی نہیں مل رہی. بھائی آئی ڈی نہیں مل رہی نا، آپ کی براٹ ہیک ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتا دیں پلیز ایک سیکنڈ کہ وہ آپ جو صحابہ پہ بھونکتا ہے تبرک اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.